الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بڑی بابرکت تقریب ہے جس میں حفاظ کرام نے قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی اور درس نظامی مکمل کرنے والے خوش نصیب طلباء نے بخاری شریف کی تکمیل کی، اور ان سب حفاظ اور علماء کو دستار فضیلت باندھ کر ان کی عزت افزائی کی گئی۔ اس خوبصورت منظر سے اس دارالعلوم کی شاندار کارکردگی بھی سامنے آئی، جو بلا شبہ منتظمین اور اساتذہ کرام کی توجہات اور محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے ہزاروں لاکھوں بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی باغ کا مالی اپنے باغ میں پودے لگاتا ہے، وہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ تناور درخت بن جاتے ہیں اور ان سے پھل پیدا ہوتے ہیں، سایہ حاصل کیا جاتا ہے، خلق خدا نفع اٹھاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے کچھ اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں اور ان کو خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو بنجر زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے اور جنگل بھی آباد ہو جاتا ہے
اور ایسی ایسی جگہوں سے خیر کا ظہور ہوتا ہے کہ آدمی اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا یہ ادارہ، یہ دارالعلوم بھی اسی قدرت خداوندی کا ایک مظہر ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ اس سرزمین سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند ہوں گی، یہاں کے در و دیوار تلاوت کلام اللہ سے معمور ہوں گے، یہاں اللہ کے نیک بندوں کی آمد و رفت ہوگی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینی اور علمی گلشن کو آباد اور شاداب رکھیں اور خزاں سے محفوظ رکھیں اور داخلی اور خارجی شرور اور فتن سے بچائے رکھیں، اور یہاں سے ایسے افراد برابر نکلتے رہیں جو شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کریں، ایمان کی دعوت دیں، ایمان کے مطابق امت کو چلانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں کا آنے والا کوئی شخص نہ ہمیشہ رہا ہے نہ ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا بدصورت، عزت دار ہو یا حقیر، حتیٰ کہ اللہ کا مقرب ترین بندہ کیوں نہ ہو، اسے اپنے وقت پر یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے۔ روز یہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہر روز یہاں سے رخصت بھی ہوتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب یہ محسوس فرمایا کہ اب میرا دنیا سے جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو چونکہ آپ کو اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت تھی اور تعلق تھا کہ انسان کو خود اپنی جان سے بھی اتنا تعلق نہیں ہو سکتا جتنا پیغمبر علیہ السلام کو امت کے ہر فرد سے تھا، تو آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ میری امت راہ حق پر کیسے قائم رہے اور جنت والے راستے پر برابر کیسے چلتی رہے، اس کے لیے ایک حتمی تدبیر بتلا کر کے جاؤں اور صریح رہنمائی کر کے جاؤں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر بہت ساری ہدایات امت کو دیں۔ فرمایا کہ اسلام میں کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی فلاں کو فلاں پر
کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ سے کوئی کسی سے ناحق طریقے پر پیسہ نہ لے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے، سودی کاروبار بند کر دیا جائے، کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور فرمایا کہ عورتوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، غلام باندیوں کا، نوکر چاکروں کا خیال رکھو۔ یہ بہت ساری باتیں آپ نے آخری حج میں، عرفات کے میدان میں اور مینا کی وادیوں میں مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے ایک آخری بات یہ فرمائی کہ میں رہوں نہ رہوں، لیکن میں اپنے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور دوسری چیز ہے سنت رسول۔ فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اگر تم ان دونوں باتوں سے غافل نہیں ہوگے تو کوئی تمہیں گمراہ ہرگز نہیں کر پائے گا۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ان دونوں بنیادوں کے بارے میں جو یہاں محنت ہو رہی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کتاب اللہ کی محنت کا ایک ثمرہ حفظ قرآن ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے، اور سنت رسول اللہ پر جو محنت ہوتی ہے دور حدیث شریف کے سال میں، جس کی تکمیل ان بچوں نے کی ہے، اس کا بھی ثمرہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو دنیا میں جب قرآن کریم پڑھایا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا، احادیث شریفہ کی تعلیم ہوگی، احادیث شریفہ کا مشغلہ ہوگا، اور احادیث شریفہ میں جو سنتیں بیان ہوئی ہیں ان پر عمل امت کرے گی، تو ہزار طوفان اٹھیں اور ہزار مخالفتیں ہوں، امت کو کوئی اپنی راہ سے ہٹا نہیں پائے گا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن سے بھی وابستہ رہیں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن ہے تو دین ہے، سنت ہے تو دین ہے۔ یہ دو بنیادیں آپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور انہی دو بنیادوں سے فقہ اسلامی نکلی ہے۔ فقہ اسلامی جو مسائل ہیں، چاہے وہ طہارات سے متعلق ہوں، نماز سے متعلق ہوں، روزے زکوٰۃ سے متعلق ہوں، کاروبار سے متعلق ہوں، وہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اجتہادات ہیں، قیاسات ہیں، جن کی بنیاد یا تو قرآن کی کسی آیت پر ہے یا کسی حدیث پر ہے، اس لیے انہیں الگ نہیں کہا جائے۔ بنیادیں اصل میں یہی ہیں، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ان دونوں بنیادوں پر محنتیں جاری ہیں، جس کا فائدہ اور جس کا نفع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ادارے پھولے پھلیں پروان چڑھیں، ترقیات انہیں حاصل ہوں، اور
اپنے مقصد میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، ہر طرح کی رکاوٹوں سے محفوظ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کا تعاون کریں، اور تعاون کی ایک شکل تو وہ ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے ابھی اشارہ کیا کہ مالی تعاون، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ لیکن ایک اور تعاون ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، ان کو حافظ بنائیں، ان کو عالم بنائیں، دین سکھلائیں، اور اس بات کا تو عزم اور ارادہ کر لیں کہ چاہے وہ حافظ بنے یا نہ بنے، عالم بنے یا نہ بنے، مگر دینی تعلیم جو فرض عین ہے بقدر ضرورت ہر بچے اور ہر بچی کو ضرور دی جائے، جس کے لیے مکاتب کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ میں سبھی اساتذہ کو اور منتظمین کو اور بالخصوص اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب زیدہ مجدہم کو مبارکباد دیتا ہوں اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جزائے خیر سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔